دخل اندازی کرنے کی اور یہ الیکٹورل پروسیس کو جو ہے سبورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے نہ صرف الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے دی تھی بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ دی تھی کہ ہاں جی یہ روح ہی اس کی جو ہے ریاست کی وہ شفاف الیکشنز پر ہے، کیونکہ ریاست کی تکمیل ہی الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں جو ایوان بنتے ہیں، چاہے وہ اسمبلی صوبائی ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، وہیں سے مترشح حکومتیں ہوتی ہیں اور وہیں سے جو ہے حق حکمرانی پاکستان کے عوام کو حاصل آتا ہے. سو اس کی افادیت اور اہمیت کو 22 دسمبر 2023 کے جو حکم جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں اجاگر بھی کیا گیا اور یہ یقینی بنانے کے لیے ہدایات بھی دی گئیں کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے. اور اسی دن ہمارا یہ بھی اس فیصلے میں درج کیا گیا کہ آج ہی یہ الیکشن کمیشن سے ملیں گے، وفد ملاقات کرے گا اور اس میں یہ اپنی جو ہے شکایات ان کے سامنے یہ مدلل اور مفصل رکھیں گے اور اس کی روشنی میں جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو یقینی بنائے گی اور ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا. وہ میٹنگ ضرور ہوئی، اس میں ہم نے جو ہے ایک بہت زیادہ پورے شکایات جو تھیں، نہ صرف یہ کہ شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں، نہ صرف ہمارے امیدواران کو جو ہے وہ رسائی ناممکن بنانے پہ یعنی ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس سارے پاکستان میں وہ جو ہے بلاکیڈ کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے ان کے ایک ہی دن پہلے 60 لوگوں کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت لیے گئے، جن کے ایف آئی آر میں نام نہ تھے ان کو بھی جو ہے تتمہ بیانوں کے ذریعے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ 9 مئی کا شاخسانہ آج ان کو پھر دسمبر میں یاد آ جاتا ہے کہ پھر اس میں جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جائے تاکہ ان کو جو ہے الیکشن سے باہر رکھا جانے کی ایک مضموم کاوش تھی. وہ ساری چیزیں ہم نے ان کے پاس رکھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس شکایات کی روشنی میں انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد اور باقی جو صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور صوبائی جو اپنے الیکشن کمشنرز ہیں ان کو ترسیل کر دیا گیا مراسلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ ان کے تحفظات ہیں اور ان کے تحفظات کو دور کیجیے گا. اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے آج جو مذاق کیا ہے اور آئی جی صاحب نے جو آج مذاق کیا ہے، 700 صفوں کے انہوں نے کتابچے جو ہیں دونوں نے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ دے دیے اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی شکایت آئی ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ساری قوم نے دیکھا، سارے ملک نے دیکھا. اور جب میں نے عرض کیا کہ یہ جناب آپ کے سارے میڈیا پر آیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں تو ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں ہوں. چلیں بھلے اچھی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، آپ ہیڈ لائن لگوانے کے لیے تو بھائی اگر آپ دیکھتے نہیں ہو تو پھر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ہیڈ لائن ان چیزوں کی لگتی ہے. اس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ کہا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ عورتوں کو اور ان کو کینڈیڈیٹس کو ابسٹرکٹ کرتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے، میڈیا پر نظر آیا ہے، دکھایا گیا ہے. اگرچہ پھر اس پر یہ چیز جسٹس صاحب فرمانے لگے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے ہمارا کام. تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ ہی کا کام ہے یہ کہ آئین پر عمل داری یقینی بنانا آپ ہی کا کام ہے اور یہی آپ کے فیصلے کی جو روح تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک ریچول کر کے ایک چٹھی بھیج دے اور اس کی جو ہے کمپلائنس ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تحریری آپ اس کی، میں نے کہا جی انہوں نے جھوٹ کا ملبہ آپ کے پاس جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. ہم نے ایک ایڈیشنل پیپر بک بھی دی اور میں نے کہا یہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں کہ کس قدر جو ہے رف اپ کیا گیا ہے، ہماری فیمیل کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. آپ نے ضمانت لی شاہ محمود قریشی کی تو انہوں نے جس طریقے سے انہیں ایم پی او کے تحت جو ہے اٹھایا جیل سے، دنیا ساری میں اس کا جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور آپ کی بھی تضحیق کی گئی ہے. پھر میں نے کہا جی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی کا حکم کیا تو انہوں نے سمبل ہمارا چھین لیا. اور سمبل چھیننا صرف سمبل پارٹی کا نہیں چھینا گیا ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو
فرینچائز کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ 50 سے 60% پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو، یہاں خواندگی کی شرح کم ہے، اور وہ نشان دیکھ کر وہاں کینڈیڈیٹس جو ہے اس ریجن سارے میں وہ اپنا جو ہے چوائس دیتے ہیں، اور اگر جمہوریت میں چوائس نہیں دی جاتی ہے تو جمہوری عمل ہی وہ جو ہے وہ فارسیکل ہو جاتا ہے۔ تو باہر کیف انہوں نے کہا وہ ہمارا، تو پھر انہوں نے کہا وہ کدھر ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ہم نے نالش کر رکھی ہے۔ پھر انہوں نے حامد خان صاحب کو بلوایا اور کہا اس کو لگایا جائے، اور جب میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہ تو کارندے کو یہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کے پاس شکایت موجود ہے، اور عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے ایک کنوکشن، حالانکہ سینٹنس سسپینڈ ہو چکی ہے۔ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی حوالہ دیا کہ جنہوں نے کہا کہ 200 سال تک ہندوستان کو اب آزادی اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت منظم نہیں تھی، اور کوئی قیادت سیاسی جماعت کی اس وقت نہیں تھی، اور رڈرلیس تھا، اور اتنا زیادہ اہمیت سیاسی جماعتوں کی اور اتنی زیادہ اہمیت ایک اس قائد کی ہوتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے کہ مسلم لیگ نون منظم جب ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جب اس کے سربراہ تھے تو ان کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت جو ہے پاکستان بنا، ورنہ 200 سال سے آزادی ہمیں میسر نہ آئی تھی۔ اب پھر جو ہے عمران خان کو اس طرح پارٹی سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رڈرلیس اب پھر آپ نے بنایا، جمہوری عمل کو سیبوٹاج کیا الیکشن کمیشن نے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادارے کو، میں نے کہا جی ادارے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ افراد ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور ہم نے آرڈر 1 رول 10 کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو مستعفی ہو چکا ہے کل سے، اس نے اپنے جواب میں لکھا، جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جواب سو کالڈ دیا گیا، حالانکہ وہ سیکٹری نے دیا، اس نے کہا میں تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں، میں تو صرف جو ہے وہ آگے سے چٹھیاں لکھنے کا میرا اختیار ہے، میرا اختیار اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ہم نے ان ممبران کو بھی کر دی، فریق بنانے کی درخواست دے دی ہے، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس قدر بائسڈ ہے، میں نے عرض کیا اس قدر بائسڈ ہے کہ جیل میں جا کر عمران خان کو توہین عدالت کا وہاں اپنی توہین عدالت نہیں، توہین کمیشن کا، الیکشن کمیشن کا جیل میں جا کے نوٹس دیا ہے، تو اس سے زیادہ بدنیتی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کیا تماشا پاکستان میں بنا ہوا ہے۔ ہمارے امیدواران کے خلاف یعنی ڈی پی او اس کے تحت، ایم پی او کے تحت ہمارے امیدواران کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا شاہ محمود پورا جو ہے منصیرہ پورے کے خلاف جو ہے جتنے ہمارے امیدوار ہیں، چاہے وہ ہمارے وہ ہیں اپنا سواتی صاحب ہیں، چاہے وہ ہمارے جتنے ممبران ہیں، ان ساروں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈرز کیے ہوئے ہیں۔ اور ڈیٹینشن آرڈرز کون کرتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر، جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، الیکشن پروسیس کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ سارے ہمارے، پھر 144 کا تو کہنے لگے چیف صاحب کہ جی 144 تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، اور میں نے کہا جی سبھی کے لیے ہوتا ہے، یہ لوگ تو یہ تو جانے لائق ہی نہیں ہے، لوگ ان سے جو ہے ان کا تیا پانچا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تباہ حال کر کے ملک کو رکھ دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ تو فرمانے لگے یہ تو کیئر ٹیکر ہے، میں نے کہا جی کیئر ٹیکر تسلسل ہے پی ڈی ایم کا، اس لیے معاف کیجئے گا یہ پی ڈی ایم ہی ہے، وہ تو علاقے میں کیمپین کرنے کے لیے جانے لائق ہی نہیں ہے، یہ علی صرف پی ٹی آئی کے لیے لگایا ہے۔ اور باقی جو رہا جہاں تک تعلق ہے جلسوں کا، وہ آپ دیکھیں ساروں کے اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کسی جو ہے جگہ پر جلسہ کرنے کی یا کارنر میٹنگ کرنے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا حکم آپ نے جاری کیا تھا 22 دسمبر 2024 کو؟ ہم نے کہا سی ڈیز ذرا دیکھ لیں، نہیں سی ڈیز جو ہے، ہم نے کہا یہ ذرا دیکھ لیں جو ہم نے یہ اس میں ساری لگائی ہیں، بیان الفی لگائے ہیں، اور ان کو ہم لے کر گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس سارا جو ہے یہ چونکہ 700 صفحوں کا انہوں نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے، تو آپ اس کی تردید میں اس کا جواب دے دیجئے، چونکہ وہ آج ہی انہوں نے عدالت میں داخل کی ہے۔ تو اس لیے اب سوموار کا میں آپ کی سوموار کا جو ہے اس لیے دی ہے،
ہم اس کا مفصل نہ صرف جواب دیں گے، ایک ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیا ہے، اور یہ جھوٹ کی پاداش میں بھی ان کو ایک توہین عدالت تضحیک کا عنصر ہوتا ہے، اور وہ کریں اس لیے۔ صاحب یہ جو 700 صفحات پر مشتمل الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے، اس جواب کو پڑھے بغیر آپ نے ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے جواب پڑھنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے وہ جواب، ٹائم بھی لے لیا کورٹ سے پڑھنے کے لیے، اور پھر کہہ رہے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے۔ اور آپ کو 35 باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو 35 وہاں سے 12 سرگودا سے ہیں۔ اور صاحب صاحب کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی آپ کی؟ بڑی اچھی رہی، یہاں بہت اچھی رہی، وہ ملے بڑے ہمیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، یہ وہاں انہوں نے پڑھ کے سنائے جب جج صاحب نے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کمپلائنس کمپلیٹ کر دی ہے، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، جبکہ ہم نے تو پہلے اپنی اوریجنل پٹیشن کے ساتھ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج ایک جو سی ایم دی تھی، جو پہلے ان کے جواب کے روشنی میں دی تھی، اس کے ساتھ بھی ہم نے لگائے ہیں، سی ڈیز بھی ہم لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن سی ڈیز یو ایس ڈیز وہ بھی ہے، آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی ذرا دکھا دیں تاکہ جو ٹی وی نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ اور ویسے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود چلائی ہیں، یہ سارے پاکستان میں آپ نے چلائی ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس لیے یہ ہم اب ان کے ہر اس کا جو جس میں انہوں نے کہا ہے جی اس ضلع میں اتنے ہیں، اس ضلع میں اتنا ہے، اس ضلع میں اتنا ہے، تو اگر آپ نے ایک آر او کے خلاف، ایک ڈی پی او کے خلاف، ایک پولیس ایس ایچ او کے خلاف، کسی ایک کے خلاف نہیں کی ہے، جبکہ میری باروں میں مجھے پتہ ہے کہ وکیلوں کو جو ہے اپریہینڈ کر کے اریسٹ کیا گیا، باروں نے احتجاج کر کے جا کے وہاں چھڑوائے ہیں، ڈی پی او نے، میں نے خود 2-3 جگہ پہ جا کے نارووال میں خود گیا، وہاں میں نے دیکھا بلاک کیا ہوا تھا پورا پولیس نے ریٹرننگ آفیسرز کے جو ہے دفاتر کو، اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اور جو آج انہوں نے میرے بیٹے کو خود اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی کے سلسلہ میں جب عدالت سے آیا تو وہاں پولیس والے آئے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا، جو اگلے ہی دن باقر نجفی صاحب کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف ان کی ہتھکڑیاں کھلوائی گئیں، جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کیس کو قواش کر کے ایف آئی آر کو بھی خارج کر کے لکھا باقر نجفی صاحب، جسٹس باقر نجفی صاحب نے، کہ یہ بد نیتی پر مبنی ہے اور یہ شاخسانہ ہے اسی تسلسل کا جس میں یہ جو ہے پیروی کر رہے تھے کاغذات نامزدگی کے اخراج کے خلاف، اور وہاں جا کے پولیس والے نے یہ کیا ہے۔ تو یہ اس لیے ہمارے پاس اتنی شواہد ہیں، انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں گے۔ صاحب یہ بتا دیجیے کہ یہ بتا دیجیے کہ بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، سپریم کورٹ، عدلیہ، تمام تر ادارے جو ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ہم اکثر پریس کانفرنس دیکھتے ہیں الیکشنز کے بعد جب پارٹیز ہار جاتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم پارٹی کو بائیکاٹ کا مشورہ دینا زیادہ بہتر حل ہے؟ جی بالکل بائیکاٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم نے بائیکاٹ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیا ہے، ایک فراڈ الیکشنز آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ہم نے بائیکاٹ 1985 کا دیکھ لیا، وہاں غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے۔ ہم اس کو کسی قیمت پر فری ہینڈ نہیں دیں گے، یہی یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں 8 فروری کو جو غیظ و غضب، غم و غصہ عوام کا ہے، وہ ووٹ کے دیکھیں آپ کے ٹھپے کی شکل میں نظر آئے گا۔ آپ کو انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آئے گی، اور اسی خوف سے یہ الیکشن بھاگنے کی، فرار کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی یہ سینٹ سے قرارداد منظور کرواتے ہیں، کبھی اس طرح کی ہتھ کنڈے کرتے ہیں۔ آج سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے، کل دیا ہے، اب کچھ اچھا ہوا ہے تو کچھ اور بھی سنا ہے استعفے آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم بالکل ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، الیکشن کو ہم یقینی بنائیں گے کہ 8 فروری کو۔ صاحب پارٹی قیادت نے، پی ٹی آئی کی قیادت نے قاضی فائز عیسی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت اپنے بیان پر ابھی بھی قائم ہے۔ آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا آپ کو بھی عدم اعتماد؟ دیکھیں ہم نے تو آخر نالش انہی کے پاس لے کے آنی ہے، ہم توقع دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو ملتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے فیصلے کریں گے۔
اگر یہ تو احادیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جج فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ جج جو تساہل اور نااہلی سے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو جج کسی اور غلط فیصلہ کسی اور اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ صرف ایک ہی جج جو ہے جنت میں جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بلا خوف۔ خدا صاحب یہ بتائیں آج آپ کی جس طرح ابھی آپ نے الزامات لگائے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا کسی اور نشان پہ لڑیں گے، اور دوسرا کیا جو آپ امیدوار کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے انڈر 19 کو بھی ڈرون میں اتار دیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کل لگا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں، ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان ریسٹور ہوگا۔ پرسوں ادھر اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھی اسی شاخسانے کو جو ہے لگا دیا ہے، بلے کا نشان ہمیں انشاءاللہ مل کے رہے گا، وگرنہ بھی ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ جو ہے پلان بالکل ہے جو میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ پہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ساتھ رہے اور آپ عمران خان کے، دونوں میں سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یقینی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کو پابا سلاسل کر کے پھانسی دے دی گئی، اور وہ بھی ہینری کسنگر کی دھمکی پر امریکہ نے دی کہ ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اب عمران خان کو ڈونلڈ لو جو ہے وہاں امریکہ کا وہ دھمکی دے رہا ہے اسد مجید کو کہ اگر عمران خان کو نکال دو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اگر عمران خان کی اسی سائفر وہ بھی راجہ بازار میں ذوالفقار علی بھٹو نے لہرایا تھا اور اس نے نہیں جو ہے وہ چھوڑا تھا، پاکستان کے مفاد کو اس میں مقدم رکھ کے جو ہے یہ ایٹم بم بنایا، اور آج ہماری دفاع سیسا پلائی دیوار ہے۔ اس نے بھی جو ہے عمران خان نے بھی یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے، بھٹو بھی پیپلز پالیٹکس کرتا تھا، عمران نے بھی پیپلز پالیٹکس کر کے ان الیکٹیبلز کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھٹو نے بھی کھمبے کو جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا، عمران خان کا بھی آج ورکر جو ہے وہ ٹکٹ لے کے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جیتے گا۔ سو اس لیے عمران خان کو پابا سلاسل ضرور کیا ہے، لیکن دیکھیں پابا سلاسل ضرور کیا ہے، ہماری غلامی تابع داری دیکھیں، ہم نے اس کو نکال کے ڈونلڈ لو کو ہم نے کہا صرف نکالتے نہیں ہیں، ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا، اور ہم اس کا کیس بھی اتنی تیزی سے چلا رہے ہیں۔ امریکہ سے جواب مانگیں گے حکومت میں آ کے، امریکہ سے جواب طلبی کریں گی یہ حکومت پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں یہ ڈماش لکھ دیا، اسٹرانگ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کس سازش کے تحت نکالا گیا ہے۔ مجھے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس میں سر منہ صداقت ہوتی تو آج پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ بہت بڑا کٹ تھا، 99% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یقین کیجئے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور کاش کہ ہم انہیں دے دیں وہ پاکستان کے سارے